بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاعدہ نمبر 5 میں 4 قاعدے پڑھ لیے یا نسبتی کے آپ نے قاعدہ نمبر پڑھتے ہیں 5۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے، اگر اسم ممدودہ کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو دیکھیں گے اس کا حمزہ اصلی ہے یا زائدہ ہے۔ علی مقصورہ کنو آندے نے جس کے بعد حمزہ نہ اور علی ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد حمزہ ہو۔ اسم ممدودہ کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو پھر دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ اس کا حمزہ یا زائدہ ہے۔ اگر زائدہ ہے تو اس کو واو مقصورہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو واو مقصورہ سے۔ اگر اصلی ہے تو پھر دیکھیں گے واو سے بدلا ہوا ہے یا اگر واو سے بدلا ہوا نہیں تو اس کو ثابت رکھا جائے گا۔ اگر واو سے بدلا ہوا ہے تو اس کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، واو مقصورہ سے بدلنا بھی جائز ہے۔ اب آئیے مثالوں کی طرف تاکہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ قراءن، بتاؤ بھائی اسم ممدودہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو الف ہے یہ الف ممدودہ ہے اور قراءن یہ اسم ممدودہ ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو علی ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد حمزہ ہو۔ بیضاء، علی ممدودہ حمزہ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اب دیکھیے قراءن، وزن نکالو، فعالن۔ بتاؤ ایک آپ میں سے بولے گا قراءن کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ قاف را حمزہ۔ کیسے پتہ چل گیا قاف را حمزہ حروف اصلی؟ فاعل لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ بیضاء، وزن نکالو، فعلاء، حروف اصلیہ بتاؤ، با یا بھائی بیضاء، وزن کیا نکالا؟ فعلاء، تو حمزہ اسی طرح نیچے آ گیا ہے۔ بیضاء، وزن کیا نکالا؟ فعلاء، حمزہ اسی طرح نیچے آ گیا۔ جس کلمہ کا بھی آپ نے وزن نکالنا ہے، جس کلمہ کا بھی آپ نے آپ جیسے وزن نکال لیں گے، اب تو خیر سوچنے کی بھی آپ کو ضرورت ہونی نہیں چاہیے، بغیر سوچے سمجھے آپ کو حروف اصلی بتا دینے چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کو سوچنے کی حاجت پیش آ جائے تو آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے اوپر والا جو کلمہ ہے جو موزون ہے، جو جس کا وزن کیا گیا ہے، موزون کے کون سے حروف نیچے تشریف لے آئے ہیں؟ موزون کے تو جو نیچے آ گیا پکی ٹھکی بات ہے وہ زائد ہے، جو اوپر رہ گئے وہ اصلی ہے۔ نہیں سمجھ لگی جی؟ بیضاء، وزن کیا نکلے گا؟ فعلاء، تو بتاؤ بیضاء کون سے حروف نیچے آئے ہیں؟ علی، بیضاء، وزن کیا نکالا؟ فعلاء، تو بیضاء کے کون سے حروف نیچے آئے؟ الف اور حمزہ، تو پتہ چلا یہی زائد ہے، جو بچ گیا باقی وہ زائد ہے۔ با یا داد اصلی ہے کہ نہیں؟ اور با یا داد کیا ہے؟ اصلی ہے۔ وزن کیا نکالا؟ فعلاء، نہ با نیچے آئی، نہ یا نیچے آئی، نہ داد نیچے آئی، پتہ چلا یہی اصلی ہے۔ موزون کے جو حروف نیچے تشریف لے آئیں گے وہ زائدہ ہے، جو اوپر رہ گئے وہ اصلی ہے۔ کوئی بھی آپ کلمہ لے کر اس طرح کر لیں۔ اکرما، وزن نکالو، افعالا۔ اب دیکھیے اکرما کے کون سے حروف نیچے آئے ہیں؟ اکیلا حمزہ ہے، نہ کاف آئی، نہ را آئی، نہ میم آئی، پتہ چلا یہی 3 اصلی ہے، جو نیچے آ گیا وہ زائد ہے۔ تو جو وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں آ جائیں وہ، جو نہ آئے وہ زائدہ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں، جو آسان سی پہچان ہے، آپ نے مثال کے طور پہ گردان پڑھی جی، النصر مصدر سے پڑھ دی، ناصر ینصر نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، لم ینصر لم ینصر، لا ینصر لا ینصر، لن ینصر لن ینصر۔ پڑھ رہے ہو گردان؟ آپ گردان کے اندر کریں غور، کون سے 3 حروف پوری گردان کے اندر آ رہے ہیں؟ یا ظاہر 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہو جاتے ہیں، اور اسم جو ہوتا ہے خماسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے، بہرحال
فعل جو ہوتا ہے وہ خماسی نہیں ہوتا، اسم خماسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل کے اندر آپ دیکھیں، اسم کے اندر بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی گردان سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سے حروف پوری گردان میں پائے جا رہے ہیں، کون سے حروف؟ تو جو حروف پوری گردان میں پائے جا رہے ہیں وہ اصلی ہیں، جو نہیں پائے جا رہے وہ ناسارا۔ کتنے حرف نے؟ 3، نون صاد را، ناسارا۔ اے ویکو آخر چ الف آ گیا، اے ناسارا وچ ہے، ناسارو آخر میں واو آ گئی کہ نہیں؟ یہ ناسارا ناسارا ان دو میں ہے۔ جو اصلی ہوتے ہیں وہ پوری گردان میں ہوتے ہیں، جو اور جو زائد ہوتے ہیں وہ کہیں ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے۔ ناسارا الف زائد ہے، الف اب ناسارا میں نہیں ہے، ناسارو اس میں بھی نہیں ہے، ناسارات اس میں بھی نہیں ہے۔ ناسارات کی تا کو لے لیں، اصلی ہے زائد ہے؟ زائد ہے۔ ناسارا میں نہیں ہے، ناسارا میں نہیں ہے، ناسارو میں نہیں ہے، نصرنا میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ جو اصلی ہے پوری گردان میں آئے گا، جو زائد ہے کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اصلی حرف کو کلمہ سے ہٹا دیں، اصلی حرف کو تو کلمہ کے اصل معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اگر زائد کو ہٹا دیں تو کلمہ کے اصل معنی میں تبدیلی۔ اب دیکھیے ناسارا کیا ہے؟ اس کا معنی اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ آپ را کو ہٹا دیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ ناسا۔ کیا رہ گیا؟ اب یہ معنی ہی نہیں ہوگا، اصل معنی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ ناسارا الف کی زیادتی ہوئی نا، الف کو گرا دیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ ناسارا، معنی اس ایک مرد نے مدد کی۔ تو اصل معنی میں تبدیلی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ زائد حرف کو ہٹا دے، اصل معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اصل معنی اور اگر اصلی حرف کو ہٹا دے معنی میں تبدیلی۔ تو جو حروف اصلی ہوتے ہیں پوری گردان میں پائے جاتے ہیں، اور جو حرف زائد ہوتے ہیں کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے۔ تو جو حروف اصلی ہوتے ہیں وزن کرتے ہوئے فا عین لام کے مقابلہ میں آتے ہیں، جو زائد ہوتے ہیں وہ فا عین لام کے مقابلہ میں نہیں آتے۔ اور وزن کرتے ہوئے جو حرف فا کے مقابلہ میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، جو عین کے مقابلہ میں آئے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو لام کے مقابلہ میں آئے اسے بیضاء۔ وزن کیا نکالا؟ فعلاء۔ با کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ ہے، تو با کو کیا کہو گے؟ فا کلمہ۔ یا کس کے مقابلہ میں ہے؟ تو یا کو کیا کہو گے؟ عین کلمہ۔ ضاد کس کے مقابلہ میں ہے؟ لام کے مقابلہ میں، تو ضاد کو کیا کہو گے؟ لام کلمہ۔ اگر کسی طالب علم کو فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ کا پتہ نہیں چلے گا، وہ ہفت اقسام میں سے نہیں بتا سکے گا۔ نہیں سمجھ لگی؟ وہ ہفت اقسام کیا میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، اسے ہفت اقسام کی پہچان نہیں ہوگی۔ ہفت اقسام کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے طالب علم کو پتہ ہو کہ اس کا فا کلمہ کون ہے، اس کا عین کلمہ کون ہے، اس کا لام کلمہ کون ہے۔ اور گال سمجھ آگی کہ نہیں؟ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، تو آٹومیٹک اسی وقت بتائے گا یہ ہفت اقسام میں سے محموز ہے، یہ اجوف ہے، یہ ناقص ہے، یہ جناب یہ ہے، یہ وہ ہے، سب کچھ بتا لے گا۔ بات کی سمجھ آگی؟ اگر اس کا نہیں پتا تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ اور گال سمجھ آگی کہ نہیں؟ بیضاء، وزن کیا نکلا؟ تو اب دیکھو الف اور حمزہ نیچے آئے ہیں کہ نہیں؟ تو اصلی ہے زائد ہے، زائد ہے۔ تو جو حرف زائد ہوتا ہے، جس نمبر پر زائد ہوتا ہے، جس حرکت کے ساتھ زائد ہوتا ہے، جس وہ اسی نمبر پر اسی حرکت کے ساتھ نیچے تشریف لے آتا ہے۔ بیضاء، الف اور حمزہ آخر میں ہی آنا، تو وزن کیا نکلا؟ فعلاء، اسی حرکت کے ساتھ اسی نمبر پر وہ نیچے آ گئے۔ اور گال سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ اور حروف زائدہ کل ہیں کتنے؟ 10 ہیں۔ الیوم تنساہا، الیوم حروف زائدہ انہی 10 میں سے آئیں گے، ان کے علاوہ نہیں آئیں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا حروف زائدہ کبھی کبھی، حروف زائدہ اصلیہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب الیوم تنساہا نون ہے کہ نہیں؟ تے ناسارا
نون آ گیا کہ نہیں؟ اصلی یا زائد ہے؟ یہ اصلی ہے. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو حرف زائد ہوگا ان 10 میں سے ہوگا اور وہ فاعل لام کے مقابلہ میں نہیں ہوگا. اگر فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں آ گیا پھر وہ اصلی ہوگا، زائد. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا یہ والا قانون، یہ والا ضابطہ کہ 10 حروف یہ ہیں، یہ زائد ہوتے ہیں. الیوم تنساہا، یہ حروف زائدہ ان کا مجموعہ آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زائد ہوتا ہے نا. کلمات کے اندر آ جاتے ہیں نا، حمزہ بھی آ جاتا ہے، لام بھی آ جاتی ہے، یا وغیرہ واو وغیرہ آتے ہیں، حروف کے نہیں آتے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ زائد ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ بتایا تھا یہ والا قانون مخفف کلمہ میں جاری ہوگا، یعنی جو کلمہ مشدد نہیں ہے، جو کلمہ مشدد نہیں مخفف ہے یعنی جس کے اوپر شاد نہیں ہے نا، اس کے اندر جو حرف زائد ہوگا پکی ٹھکی بات ہے ان 10 میں سے ہوگا، ان کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ لگی؟ جو مخفف حرف ہے مشدد نہیں ہے اس کے اندر جو حرف زائد ہوگا اس میں سے ہوگا، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جو حرف ہو مشدد جس کے اوپر آ جائے شاد، اس کے اندر آنے والا حرف جو ہوتا ہے نا زائد حرف ان 10 میں سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی. مثال کے طور پہ جی نزلنا، اب ایک جی نزالہ ہی لے لو جی، چلو نزالہ یہ مجرد سے ہے مزید فی سے ہے؟ مزید فی سے ہے. باب کون سا ہے؟ تفعیل کا. مزید فی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف. ایتھے زائدہ کیڑا؟ زا مشدد وچوں ایک زا، یہ کیا ہے؟ ایک زا اصلی ہے، ایک زا تے جیڑی زائدہ ہے، جیڑی اور حروف زائدہ وچوں ہے الیوم تنساہا، ان وچ زا ہے ہی کوئی نہیں. وما ابرئ نفسی، وما ابرئ. اب ایکو جی ایتھے بھی ایک را اصلی تے ایک را زائدہ، تے جیڑی را زائدہ ہے حروف زائدہ وچوں ہے جے او کوئی نہیں گی. تو یہ والا قانون جو ہے مخفف کلمہ میں جاری ہوگا جن تے شاد نہ ہوئے، تے جے مشدد ہے او دے وچ کلی طور تے جاری نہیں ہوندا، اون دے وچ مشدد کلمہ دے وچ انہاں دے وچوں بھی آ سکدے نے، اس تو علاوہ بھی آ سکدے نے. گل سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ بیضاء، تو بتاؤ یہ حمزہ اصلی ہے زائدہ ہے؟ قراء، حمزہ اصلی ہے زائدہ؟ بولو یہ اصلی ہے. فعال، تو یہ حمزہ کس کے مقابلہ میں ہے؟ لام کے مقابلہ میں. تو کیا بنے گا اب تک سامنے سے؟ محموز اللام. کیا بنے گا؟ اچھا ان اگے آ جاؤ جی. سماءن، کیا ہے؟ سماءن کی ساءن. سماءن جو ہے نا سماءن یہ اصل میں ہے سماون. کیا ہے اصل میں؟ سماون. اور کساءن جو ہے یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ کساون. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے سماون کساون کون سا قانون جاری ہوگا ادھر؟ شاباش. دعاؤن مرماؤن والے قانون کے مطابق کیا کیا جی؟ کساون. واو جو ہے الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہوئی، اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا. کساون سے کیا ہو گیا؟ کساؤن. حمزہ ہے اصلی، حمزہ لیکن بدلا ہوا ہے. لیکن ہم نے کہا تھا نا یا اصلی ہوگا یا زائدہ ہوگا. اگر زائد ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ واو مکسورہ سے تبدیل کرتے ہیں. اگر اصلی ہے تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں، پھر واو سے بدلا ہوا ہوگا یا اگر واو سے بدلا ہوا نہیں تو ثابت رکھا جائے گا. کب؟ جب یا نسبت کی لگائیں گے. اگر ہے زائدہ، اگر ہے اور واو سے بدلا ہوا ہے، آگے جب واو نہ بدلے آیا. کساون تو کساون، کساون تو تے سماون تو سماون. ٹھیک ہے. ایتھے کی آ گیا ہے کی حمزہ اصلی ہے لیکن واو سے بدلا ہوا. اب یہاں دو کام کر سکتے ہیں. کون کون سے؟ باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور تبدیل بھی کر سکتے ہیں. واو مکسورہ سے
قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا کام لمبا، لیکن سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ قاعدہ پھر سنیے، قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اگر اسم ممدودہ کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو پھر دیکھیں گے اس کا حمزہ اصلی ہے یا زائدہ۔ اگر حمزہ زائدہ ہے، اگر حمزہ تو یا نسبت کی لگاتے وقت اس کو واو مکسورہ سے کر دیتے ہیں، جیسے بیضاء سے بیضاویٌ، بیضاء سے، اور تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، بیضاء سے بیضاویٌ، حمزہ کیا ہے؟ اصلی نہیں، زائدہ ہے۔ کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ تو آخر میں جب یا نسبت کی لگائی، حمزہ کو واو مکسورہ سے تبدیل کر دیا۔ اگر اصلی ہے، اگر تو پھر دیکھیں گے واو سے بدلا ہوا ہے یا اگر واو سے بدلا ہوا نہیں تو یا نسبت کی لگاتے وقت اس کو ثابت رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا، جیسے قراء سے قرائیٌ، قراء سے قرائیٌ، گال سمجھا گی؟ اصلی ہے قراء والا حمزہ، جب آخر میں یا نسبت کی لگائی تو حمزہ کو باقی رکھا، قرائیٌ ہو گیا۔ اگر اصلی ہے لیکن واو سے بدلا ہوا ہے، واو سے، تو اس کو باقی رکھنا بھی جائز ہے اور واو مکسورہ سے بدلنا بھی، جیسے سمائیٌ، سماویٌ، سمائیٌ، کیا بھائی سماؤن ہے نا، سماؤن اصل تو تھی سماون، سماون دعاؤن والا قانون چلا، دعاؤن مرماؤن والا، تو سماون سے سماؤن، کساون سے کساؤن، اب اس کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، واو مکسورہ سے بدلنا بھی، سمائیٌ، سماویٌ، کسائیٌ اور کساویٌ، یہ قانون بھی سمجھ میں آ گیا؟